السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، ہم سب کچھ سنے یا سنائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانا غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے۔ یا رب العالمین، تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پاک پہ درود پاک بھیجا ہے، تو اس کے صدقہ طفیل تو ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کر دیجئے۔ پڑھیے، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آپ سب کا اس علم دین کی مجلس میں بہت بہت استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ آپ کا اللہ تعالیٰ یہاں دین کی مجلس میں وقت نکال کے بیٹھنا، انشاءاللہ حشر کے دن یہ وقت بڑے کام آئے گا۔ تو پیاری بہنوں، ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا، تمام تعریف اس اللہ رب ذوالجلال کے لیے ہے، جو تمام کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، ہمارا پروردگار ہے۔ ہمارا یقین ہے سب کچھ اسی کے ہاتھ ہے، وہی ہمیں جلاتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی عزت دینے والا، وہی ذلت دینے والا، وہی روزی دینے والا، ہر سانس اسی کے تابع ہے۔ ہم چاہے بھی تو اپنی ایک سانس نہیں لے سکتے،
اور وہی ہے جو لا شریک لہو ہے، وحدہ لا شریک ہے، تنہا ہے، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ 18واں پارے کی پہلی آیت جو سورت ہے سورہ مومنین، قد افلح المومنین، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک مراد کو پہنچے مومنین۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنا دے، صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے۔ اور اس کی تعریف، مومن کی تعریف کون کر رہا ہے؟ دنیا کی کوئی یونیورسٹی یا دنیا کے کوئی انسٹیٹیوشن تعریف نہیں کر رہا، تعریف اللہ رب العزت کر رہا ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اسی رب ذوالجلال نے مومن کی تعریف میں کہا کہ مومن وہ ہے جو فلاح کو پہنچے، مراد کو پہنچے، کامیابی کو پہنچے، اور جس کی ضمن میں سورہ مومنین آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی تعریف کی ہے مومن بندوں کی، کہ وہ بندے وہ ہیں جو نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، یعنی نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے مناجات کرتے ہیں۔ ان کی پوری توجہ نماز کے اندر ہوتی ہے اور وہ یوں محسوس کرتے ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ کے کھڑے ہیں، اللہ ویسی نمازیں ہم کو عطا کر دے۔ یہ مومن کی پہچان ہے، پہلی پہچان۔ دوسرا، وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور دوسری تعریف یہ ہے کہ فحش باتوں سے، بےہودہ باتوں سے، بےہودہ ڈراموں سے، ٹی وی سے، سیریل سے، ٹک ٹاک سے، فضول گوئی سے، فضول ہنسنے ہنسانے سے گریز کرتے ہیں۔ یہ مومن کی پہچان۔ اور تیسرا، وہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اللہ نے ایسی بہت سی تعریفیں کی ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مومن ہیں، اور مومن کے لیے اللہ رب العزت نے بڑے پیارے پیارے آفر نکالے ہیں، اسی لیے کہ میرے محبوب کے بندے ان آفر سے، ان سیل سے، یہ عبادتوں کی سیل سے پوری طریقے سے مستفید ہو، فائدہ اٹھائے، اور حشر کے دن سرخرو ہو جائے، اور دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے اللہ تعالیٰ انہیں بچا لے۔ تو آپ سب کو یہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ بہت 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 مبارک ہو، اور آنے والی شب برات بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے، ایسا بنا دے، ایسا بنا دے جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہو، جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہو، ہمیں ایسا بندہ بنا میرے مولا، کہیں گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، ہمیں نیک بندہ بنا میرے مولا، جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہو، ایسا بندہ بنا لے اللہ۔ اور اسی میں ماہ شعبان المعظم کی اس عظمت والے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو تحفہ دیا ہے۔ شعبان المعظم کیا ہے؟ آئیے اسی پہ یہی آج کا ہمارا موضوع ہے، اسی ضمن میں ہم غور و تفکر کریں گے، اور ہمارے آقا نے اس کے بارے میں کیا کہا، آپ کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا اس میں، کیا ہم سے ارشاد فرمایا، اللہ کا کیا ارشاد ہے۔
تو شعبان کیا ہے؟ تو آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے اور ماہ رمضان اللہ کا مہینہ، بندوں کا مہینہ. لیکن شعبان کو نسبت سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جسے نسبت مل جائے اس کے کیا کہنے. اللہ کے حبیب کی نسبت ملی ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے. اور پیارے آقا اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جو رجب المرجب اور ماہ رمضان المبارک کے درمیان میں وسط میں آتا ہے. یہ مہینہ ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے، اس کی تیاری کے لیے، اس کے روزوں کی پریکٹس کے لیے ہے. ہماری امی جناب سیدہ ام المومنین جناب سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ ماہ شعبان المعظم سے زیادہ رمضان کے علاوہ دیگر کسی مہینے میں نے حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کو اس قدر کثرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ روزے رکھتے تو رکھتے ہی چلے جاتے، گویا لگتا اب روزہ کبھی چھوڑیں گے ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب اس ماہ مبارک میں اس قدر کثرت سے روزے کی وجہ؟ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں ماہ شعبان المعظم ہمارے اعمال پیش ہونے کا مہینہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال ماہ شعبان المعظم میں پورے سال کا بجٹ پیش ہوتا ہے. اور جب اللہ کی بارگاہ میں میرا اعمال نامہ پیش کیا جائے تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ذات جسے اللہ نے معصوم بنایا، آپ اشرف الانبیاء اور امام الانبیاء ہیں، آپ کے جیسا نہ کسی کو بنایا، نہ بنایا تھا، نہ بنائے گا. آپ ارشاد فرماتے ہیں میرا اعمال نامہ جب میرے رب کے سامنے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں روزے سے ہوں. تو پھر ہم کیا لگتے ہیں؟ لوگ اس میں بھی بدعت اور شرک کو نہ جانے کیا کیا کہہ دیتے ہیں. بھئی عبادت تو اللہ کی جا رہی، روزہ تو خالص اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے. جب حضور پاک مصطفیٰ جان رحمت روزے رکھ رہے ہیں تو اگر ہم روزے رکھتے ہیں اور 15 کی شب میں جاگتے ہیں اور رات، تو اس میں بدعت کیوں ہو جا رہی ہے؟ ہاں شاید اسی لیے کہ 15 کی شب میں ہی جاگ جا رہے ہیں. حضور پاک تو ہر شب کو ایک رکعت میں 5 پارے پڑھتی، اتنے لمبے قیام کرتے کہ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ آپ اتنی لمبی نماز پڑھتے تو میں کہ آپ کے قدم مبارک پہ پائے ناز پہ ورم آ جاتا، سوجن آ جاتی. عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو اتنی لمبی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو بخشے آئے ہیں، آپ تو اللہ کے حبیب ہیں. تو پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ہمارے آقا ارشاد فرماتے، اے عائشہ بے شک میں بخشایا ہوں، بے شک میں اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، اللہ کا محبوب ہوں. لیکن اے عائشہ کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو شکر گزاری تو یہ ہے کہ ہم وقت اگر سجدے میں رہنا
تو بھی اس عظیم رب کی شکر گزاری نہیں ہو سکتی، اس رب ذوالجلال کا شکرانہ ادا نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑا کریم اور رحیم ہے، وہ جس حال میں رکھے بندہ پھر بھی شکر ادا کرے، اور ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے، اپنی تکلیف کیا، اپنی خوشی کیا، اپنی ذلت کیا، اپنی عزت کیا۔ ایک بدبودار مٹی سے بنا انسان اپنے آپ کو کیا سمجھ لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ بنایا، اس سے بڑا اور کیا احسان ہو سکتا ہے؟ اور پھر اپنے محبوب کا امتی بنایا، اور محبوب وہ جو ساری ساری رات جاگ جاگ کر اپنے رب کی بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے کر کے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ اور امت اگر نماز پڑھتی تو بولے نماز کیوں پڑھ رہے ہو بھئی، یہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ تو نماز کے لیے بھی ثابت اور نہیں ثابت کیا ہو گئی؟ نماز تو اللہ نے 50 وقت کی دی تھی، اللہ والے ابھی بھی 50 وقت پڑھ رہے ہیں۔ جو صحیح میں عارف باللہ ہے، اللہ کو جاننے والے، اللہ کے دیوانے، اللہ کو چاہنے والے، وہ تو ہمہ وقت 5 وقت کے علاوہ اشراق، چاشت، اوابین اور رات بھر نفلیں پڑھتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب کو خود اٹھاتا ہے، یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پکارا ہے کہ اے کمبل میں لپٹنے والے، چادر میں لپٹنے والے اٹھو۔ تو نمازیں کہاں سے بدعت ہو گئی؟ اللہ کی بارگاہ میں چلے بھائی، یہ تکلیف ہوتی ہے فاتحہ کیوں دی، اور درود یہ درود تو اللہ نے خود پڑھا ہے، سلام اللہ نے خود پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب پہ درود و سلام بھیجتا ہے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ جس ذات پر خود درود و سلام بھیجے، پھر درود سلام سے بڑھ کے کون سا وظیفہ ہے؟ اور نماز تو خالص اللہ کے لیے ہے۔ اور اگر بندہ رات میں جاگ رہا ہے، اب کیوں جاگ رہا ہے سنیں۔ ہمارے اسلاف اور تمام صحابہ کرام اور تمام تبع تابعین نے تو اتنی نماز پڑھی ہے کہ امام حسن اور امام حسین تو ایک رات میں ہزار رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے روز۔ اب ہم حضور پاک کے امتی ہیں، ہم سارے سال تو سوتے رہتے ہیں، فجر میں تو سونا بالکل بھی حرام ہے، لیکن اگر تہجد جو نہیں پڑھتے ہیں، اللہ ہم سب کو تہجد گزار بنائے۔ لیکن اگر ایک رات غافل بھی جاگ جاتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ ساری جو نفل عبادتیں کس لیے کی جاتی ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ لیکن ایک بات یہ بھی بتا دے، ہمارے غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں، فرضوں کو چھوڑ کے جو نفل عبادت کرے وہ اسی ماں کی طرح ہے، اسی ماں کی مانند ہے جس نے 9 مہینے بچے کو پیٹ میں رکھا اور جب جنا تو مرا ہوا بچہ۔ اس لیے فرضوں کو چھوڑ کے نفل نہیں کرنا ہے، فرض تو اپنی جگہ اچھی طریقے سے ادا کرنا ہے، لیکن فرضوں کے ساتھ جب نفلوں کی کثرت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے قریب تر قریب تر قریب ہوتا چلے جاتا ہوں۔ یہ حدیث تو ضعیف نہیں ہے بھائی، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے اتنا قریب ہو جاتا ہوں فرضوں کو کے ساتھ ساتھ نفلوں کی کثرت کرنے والا اللہ عز و جل کے اتنے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے اور بخاری کی حدیث ہے، کہ پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے،
میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور جب وہ کسی چیز کی ضد کر دے میں اسے پوری کرتا ہوں۔ اور اس کے بارے میں کوئی بغض رکھے، اس کے بارے میں الٹا سیدھا سوچے، اس کے بارے میں بدگمانیاں کرے، تو پھر اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اللہ اکبر! کتنے ڈینجر زون میں چلے جاتے ہیں بندے جب اللہ والوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، اللہ والوں کے بارے میں بغض رکھتے ہیں اور بدگمانیاں کرتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں اور نہ جانے کیا کیا بول لیتے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو بڑی سخت آئے گی۔ اللہ اپنے اچھوں سے بھی آزمائش لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، اپنے غضب سے بچائے۔ تو ماہ شعبان المعظم جو ہے، میرے آقا فرماتے ہیں یہ برات، اس میں ایک جو رات ہے وہ برات والی رات ہے، آزادی والی رات ہے، بخشش والی رات ہے۔ وہ کون سی؟ 15ویں شب۔ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس طریقے سے مسلمانوں کی دنیا میں عید ہوتی ہے، اسی طریقے سے فرشتوں کی بھی 2 عیدیں ہوتی ہیں۔ آسمانوں پہ بھی عید کا دن ہے، وہ عید کی راتیں ہیں، وہ کون سی ہے؟ ایک شب برات فرشتوں کی عید ہے، اور ایک شب قدر یہ بھی فرشتوں کی عید ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! فرشتوں کی عید کا دن ہے۔ اور برات والا تو اس میں میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی راوی ہے، عرض کرتی ہے ایک مرتبہ شعبان کی رات میں میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے پہلو میں حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کو نہیں پایا، تو میرے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید رسول پاک کسی اور ام المومنین کے پاس، کسی اور پاک بی بی کے پاس اپنے چلے گئے ہو۔ تو میں آپ کو ڈھونڈنے نکلی تو سامنے جب میں آپ کو باہر نکلی تو دیکھا تو بقیع پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ مبارک ہے نا، ہماری امی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ، وہ گنبد خضرا ہے، اور اس کے جسٹ سامنے اپوزٹ میں جنت البقیع کا قبرستان ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ بقیع پاک میں اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت اپنے ہاتھ بلند کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں قبرستان میں، تو میں نے اپنے آپ کو برا بھلا کہا کہ کہاں ایک آپ ہے جو، اور میں کیا سوچ رہی تھی، تو آپ کہیں دیکھ نہ لیں، اس لیے میں فوراً تیز قدموں سے چلتی ہوئی واپس آ کے اپنے بستر پہ لیٹ گئی۔ تیز جب آؤ نا تو سانس بھر جاتی ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب جانتے، آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ بعد میں آئے، آپ جان گئے تھے کہ عائشہ مجھے دیکھنے نکلی ہے، ام المومنین حضور پاک کو دیکھنے، تو آپ نے پوچھا اے ابو بکر کی بیٹی، کیا اللہ اور اللہ کا رسول ناانصافی کریں گا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں سنو اے عائشہ، آج ماہ شعبان المعظم کی نصف شب ہے، 15ویں شب ہے۔ جبریل امین میرے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج شعبان المعظم کی نصف شب، اور اس رات میں اللہ کی رحمت کے باڑے برس رہے،
اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس شعبان المعظم کی نصف شب میں بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لاتعداد گنہگاروں کی بخشش کرتا ہے، جہنم سے نکالتا ہے۔ جہنم واجب ہو چکی تھی اور اس رات عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے جنتی بنا رہا ہے۔ اسی لیے جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے قبرستان میں جا کر ان مرحومین کے لیے دعا فرمائی، دعا کی۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ سنو، یوں تو رات کا آخری حصہ سارے سال میں ہر رات ہر شب کا آخری پہر، جو فجر کی اذان کے تھوڑے پہلے، فجر کی اذان تک، مطلب فجر کی اذان ہوئے تک جو پہر ہوتا ہے نا، جیسے اذان ہو رہی ہے 4:45 کو یا 5:30 کو، تو 5 سے لے کے 5:30 تک یا 4:30 سے 5:30 تک جو وہ وقت ہوتا ہے، وہ بہت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت ندا کرتی ہے، اللہ رب العزت کی تجلی پہلے آسمان پہ تجلی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری پہر میں، آخری حصے میں اللہ کی رحمت آخری حصے میں پکارتی ہے، ندا کرتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کو میں بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا جس کو میں روزی عطا کر دوں، ہے کوئی شفا مانگنے والا جسے میں شفا عطا کر دوں، ہے کوئی پریشانیوں سے نجات مانگنے والا جسے میں نجات عطا کروں۔ یہ صدائیں فجر کی اذان تک آتی رہتی ہے، اور ہم رات میں رات تک فضول ڈرامے دیکھ کر، ٹک ٹاک دیکھ کر، واٹس ایپ کو یوں گھما کر، یوٹیوب دیکھ کر، وہ وقت جو قبولیت کا ہوتا ہے اس میں شیطان ہمیں سلا دیتا ہے۔ اللہ کے خاص بندے نہیں سوتے، وہ اس رات کو پانے کے لیے، اس گھڑی کو پانے کے لیے ساری رات ہی جاگتے رہتے ہیں کہ کہیں وہ وقت نہ نکل جائے۔ تو یہ ہر رات کا آخری حصہ قبولیت والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں پکارتا ہے، مانگو۔ دینے والا، آج دنیا میں کسی سے کچھ مانگو تو لوگ منہ چھپا لیتے، کوئی بیمار ہے اس کو ضرورت ہے، کوئی پریشان ہو گیا ہے۔ آج کے دور میں کرونا کے ٹائم سے بہت سارے لوگ برباد ہو گئے، بڑے بڑے بگ بازار اور بڑے بڑے انسٹیٹیوشن بند ہو گئے، بزنس ہے، لاس ہوتا ہے، لیکن پیسہ ایسا رکن بنا لیا لوگوں نے کہ پیسے سے بڑھ کے کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور پیسے کے لیے جان لینے کے لیے ان کی عزت آبرو خراب کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ پیسہ پیسہ پیسہ، اور اس چکر میں آخرت کو بھول جاتے ہیں، کسی کی مجبوریوں کو نہیں سمجھتے ہیں، کوئی نہیں بتانا چاہتا، کوئی اچھے سے صرف اللہ کے سامنے گڑگڑاتا ہے اور صرف اللہ کو اپنی مجبوری بتاتا ہے تو سمجھتے ہی اچھے تو دکھ رہے ہیں، کوئی کہیں گے اچھے تو کھا رہے ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ یعنی کیسے مسلمان ہو؟ ایک زمانہ وہ تھا جو مسلمان کسی دکان پر جاتا تھا اور اس کے یہاں کپڑا ہوتا تھا اور کوئی گراہک اس کے پاس آتا تھا تو وہ بولتا تھا یہ کپڑا مجھے چاہیے، تو وہ کہتا تھا یہ نہیں بیچنے کا ہے، سامنے کی دکان سے جا کر لے لو۔ کہا مجھے یہی چاہیے، کہا یہی کپڑا وہاں سامنے کی دکان میں رکھا ہے، وہاں سے خریدو۔ جب بہت اصرار کر کے پوچھا تو کہا کہ بھائی میرا بزنس جتنی روزی مجھے آج کو درکار تھی اللہ نے مجھے دے دی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں سامنے والے وہ دکاندار میرے بھائی کی دکان پر ابھی کوئی گراہک نہیں پہنچا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں تم میرا کپڑا نہ خرید کے اس کا کپڑا خرید لو۔ یہ اسلام ہے۔ لیکن آج میرا فائدہ ہو جائے،
میرا پیسہ، تمہاری جان چلے جائے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے میرا پیسہ چاہیے۔ اور کہاں لے جائیں گے؟ بڑے بڑے فرعون، حامان، قارون جس کے پاس خزانے تھے، سب آج قبر میں ہیں اور تکلیفوں میں ہیں۔ اور جو جتنا یہاں پیسے والا ہوگا وہاں اتنی تکلیف سے، شدت سے اپنے حساب دے گا۔ اور اس دنیا کو جی لگانے کی جگہ نہ بنائیں۔ یوں تو رات کا آخری حصہ، ہر رات کا آخری حصہ قبولیت کا درجے پہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دینے والا پکارتا ہے، وہ خزانوں کا مالک ہے۔ ہم کسی سے مانگے تو لوگ دروازے بند کرتے ہیں، بات کرنا بند کر دیتے ہیں، لیکن وہ اللہ عز و جل ایک ذات ایسی ہے جو خود دینے کو پکارتا ہے۔ ہمیں لینا ہی نہیں آتا، ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا، ہم گڑاتے ہیں، ہماری زبان میں وہ تاثیر ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حرام سے گریز نہیں کرتے۔ حرام لقمہ حلق کے نیچے جب اترتا ہے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو جو ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب جو ہے نصف، اس میں اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہو جاتی ہے کہ یوں تو ہر رات کے ہر آخری حصے میں اللہ کی رحمت پکارتی ہے، کون ہے مانگنے والا؟ لیکن ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو جسٹ مغرب کے وقت سے، مغرب کے بعد سے جو شب شروع ہوتی ہے نا، تبھی سے اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ تجلی فرماتا ہے اور اس کی رحمت پکارتی ہے، مانگ لو آج کیا مانگتے ہو۔ اور پیارے آقا فرماتے ہیں اسی رات کو، یہ بجٹ کی رات ہے، اسی رات میں اس سال کے اندر کون مرنے والا ہے اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی رات میں کس کو کتنا رزق ملنے والا ہے وہ حساب لکھ دیا جاتا ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اسی رات میں اس سال کون حج کرنے والا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی اگر اس رات میں لکھا جاتا ہے تو پھر وہ لوح محفوظ میں جو پہلے سے لکھا ہے قسمت اس کا کیا؟ تو بے شک لوح محفوظ جو ہے اس میں جو لکھ دیا گیا وہ ہو کے رہے گا، لیکن دعائیں جو ہے نا وہ قسمت بھی بدل دیتی ہے۔ اور دعاؤں کے لیے اللہ رب العزت نے یہ بمپر آفر دیے ہیں اللہ کو منانے کے لیے۔ جب لکھا جا چکا ہے تو اللہ کیوں پکارے گا مجھ کون ہے مانگنے والا؟ قسمت میں تو لکھا جا چکا ہے بھائی اتنا رزق ملنے والا ہے، قسمت میں تو لکھا جا چکا ہے اتنی عمر ملنے والی ہے، پھر اللہ کی رحمت کیوں پکاریں گی؟ وہ اسی لیے کہ اے غافلو اٹھ جاؤ، دعا مانگو، اے اللہ میری قسمت میں اگر بدحالی لکھی ہے تو خوشحالی میں تبدیل کر دے، اے اللہ میری قسمت میں اگر کم عمری لکھی ہے تو لمبی عمر میں تبدیل کر دے، اے اللہ میری قسمت میں اگر برائی لکھی ہے تو اچھائی میں تبدیل کر دے، اے اللہ میری قسمت میں اگر بے ایمانی لکھی ہے تو ایمان میں تبدیل کر دے، اے اللہ میری قسمت میں اگر تیرے رسول کی نافرمانی لکھی ہے تو اپنے حبیب پاک کے صدقے فرما برداروں میں میرا نام لکھ دے۔ یہ دعائیں مانگنے کے لیے تہجد کا وقت ہے، یہ دعائیں مانگنے کے لیے شب قدر عطا کی ہے، یہ دعائیں مانگنے کے لیے شب برات ملی ہے، یہ دعائیں مانگنے کے لیے شب معراج ملی ہے۔ اور ام المومنین جناب سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ سارے سال میں 4 راتیں ایسی ہے جس میں مانگی دعائیں رد نہیں ہوتی، جو عبادتوں کی رات ہے، جس کا ثواب بہت ہے، جس کی فضیلتیں بہت ہے۔ وہ 4 راتیں کون سی ہے؟ ایک عید الفطر کی چاند رات، نوٹ کر کے رکھ رہے ہیں، جس رات میں ہم مہندی لگاتے ہوئے اور ہنگامے پڑھتے ہوئے ایسے خوش ہو جاتے ہیں کہ جیسے رمضان ختم ہو گیا، جیسے کوئی بلا چلے گئی، اللہ اکبر۔
اور جو چاہتے ہیں رمضان کو، جب رمضان بیتتا ہے تو زاروں قطار روتے ہیں، الوداع پڑھتے ہیں، الوداع ماہ رمضان، روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، اس چاند رات میں بھی سجدہ ریز رہتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ بس چاند دکھا اب تو رات ساری بازار میں بیتیں گی، ساری رات خریدی میں، بازار میں اس رات کی اہم حصے کو، اس رات کی جس طریقے سے مزدور مزدوری کرتا ہے نا، اور مزدوری اس کے کام ختم ہونے کے بعد ملتی ہے، اسی طریقے سے پورے روزے ہونے کے بعد جیسی چاند دکھتا ہے وہ رات شب قدر سے افضل ہے، شب قدر جیسی ہے، اس رات کو مزدوری دی جاتی ہے، اور مزدور بازاروں میں گھومتے رہتا ہے۔ یاد رکھیں وہ رات بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی ثواب والی ہے۔ اور دوسری کون سی؟ 9 ذی الحج کی رات، 8 اور 9 کے درمیان جو رات آتی ہے نا، 8 ذی الحج کی رات، جس دن حج ہوتا ہے 9 ذی الحج کو، دن میں حج ہوتا ہے، اس کی پہلے رات آتی ہے 8 کی رات، وہ 9 ذی الحج کہلاتی ہے۔ وہ شب بھی جو ہے بہت 4 راتوں میں ایک رات اس کا بھی شمار ہے، 9 ذی الحج کی رات۔ اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہوتی ہے، پکارتی ہے کون ہے مانگنے والا، تو رات میں دعا کریں اور صبح روزہ رکھیں۔ اور پھر تیسری رات ہے شب برات کی نصف شب، 15ویں شب، یہ رات بھی بڑی برکتوں و رحمتوں والی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ساری رات پکارتی ہے کون مانگنے والا ہے، شروع شب سے، مغرب سے لے کے صبح فجر تک اللہ کی رحمت پکارتی ہے، مانگ لو مانگ لو مانگ لو۔ تو اس رات لوگ سو کر گزار دیتے ہیں، کئی تو بدعت کہہ کے گزار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں نہیں اے بھائی بدعت کیوں ہو رہی ہے، نماز پڑھنا بھی کم زیادہ ہے کیا؟ نماز تو جس قدر پڑھے اتنی ہے نا، ہاں 5 ٹائم کی نماز پڑھ کے، ورنہ کوئی ایک طبقہ ایسا ہے جو ساری دن نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، 5 ٹائم پڑھتا نہیں ہے، پھر ایک رات کھڑا ہو جاتا ہے کہ آج شب برات ہے، نہا دھو کے تیار نماز پڑھنے کو، تو یہ بھی منع ہے، اس کی تو کوئی عبادت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے نا، جو فرض چھوڑ دے پھر نفل کرے، فرض ادا کیے ہیں اس کے بعد رات بھر جاگ رہے، تو اللہ تو مانے گا نا، راضی ہو جائے گا نا، اللہ راضی ہو جائے، رات کو جاگنا۔ اور دن میں پھر 15 کا روزہ رکھے، جس قدر ہو سکے زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے، کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک کا استقبال ہے۔ سارے سال جو ہم اپنے حساب سے زندگی گوا کے بیکار ہو چکے ہیں نا، اب تھوڑی عادت بنا لیں کہ ایک بھی رمضان کا روزہ چلے نہ جائے، اس لیے روزوں کی پریکٹس کریں۔ یہ روزے جو ہے بڑے ثواب کے ہوتے ہیں، اور روزہ اللہ ہی کے لیے ہے، روزہ کسی شیطان کے لیے نہیں رکھتے، روزہ صرف اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو میرے لیے ہے، اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اللہ جس کو مل جائے اور کیا چاہیے، تو روزے۔ اور پیارے آقا فرماتے ہیں جو یہ تمام صحابہ ہمارے بزرگان دین کا قول ہے کہ رجب المرجب جو ہے نا، بیج بونے کا مہینہ، ماہ شعبان سینچنے کا، سینچائی کرنے کا، پانی ڈالنے کا، کھاد ڈالنے کا مہینہ، اور ماہ رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو یہ 3 مہینے مسلسل جو ہے یہ عبادتوں کو اچھی طریقے سے کرنے کا، جو صحیح اللہ کی عبادت کرنے والے بندے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے، وہ بندے ایسے ہیں کہ جیسے ہی رجب المرجب آتا ہے اپنے کام سمیٹ لیتے ہیں، اپنے غلاموں کے کام آسان کر دیتے ہیں، جتنی سلائی اور جتنی عید میں کپڑے پہننے ہیں اور جتنی دینا ہے، یہاں تک کہ زکوٰۃ کو وہ رمضان کے پہلے عطا کرتے ہیں، تاکہ زکوٰۃ لے کے غریب اپنے رمضان کو اچھی طریقے سے گزار سکے، اسے رمضان میں خوب محنت مزدوری کے لیے نہ جانا پڑے، اس کے دسترخوان پہ بھی کچھ اچھا کھانا پینا اس کے غریب بچوں کو میسر آ جائے، وہ روزہ رکھنے میں سحری اچھے سے کر لے، افطار اچھے سے کرے۔ اس لیے زکوٰۃ کو ماہ شعبان المعظم میں ہی ادا کر دے، وہ اس کا ثواب۔ لوگ بولتے ہیں ہم ابھی کیسے دے دیں گے بھائی، ابھی تو رمضان آنے کے، رمضان میں ثواب زیادہ ہے۔
اللہ کے بندو، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے. اگر آپ نے پہلے دے دیا تو جو غریب جس کو آپ دینے والے تھے وہ رمضان کی شب قدر کے بعد دیں گے تو وہ بیچارہ ماہ رمضان میں صرف دھوپ کی تپش میں روزہ رکھ کے بھوکا پیاسا جب گھر کو روزہ رکھ کے آئے گا تو روزہ کھولنے کو جب اسے کچھ نہیں ملے گا. بچے بولتے ہیں رمضان آ رہا نا اچھے اچھے ڈش بنیں گے. جو چھوٹے بچے ہیں جن پہ روزہ فرض نہیں ہے نا وہ بھی کہتے ہیں رمضان آ رہا ہے نا ممی تو اب اچھے اچھے ڈشز بنیں گے. تو ہم اچھے اچھے ڈشز کھاتے ہیں الحمدللہ. اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے تو ان غریب بچوں کا، ان فلسطین والے بچوں کا خیال کریں کہ پہلے ہی اگر پیسے ان کو مل جائیں تو ان کا ثواب زیادہ یا رمضان میں دی ہوئی زکوٰۃ کا ثواب زیادہ. کیونکہ پہلے دے دینے سے وہ بچوں کے لیے کپڑے بنا لیں گے، وہ پہلے دے دینے سے وہ اپنے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کر لیں گے، روزہ رکھنے کا انتظام کر لیں گے. تو اس طریقے سے شعبان المعظم کی فکر کریں. شب برات کی رات آئے تو مغرب کے بعد غسل کرے. عبادت کرنا کوئی بدعت نہیں ہے، سورہ یاسین پڑھنا کوئی بدعت نہیں ہے. سب ساتھ میں مل کے اگر قرآن پاک پڑھے تو کوئی بدعت نہیں ہے. سب ساتھ میں مل کے اگر قرآن پڑھ رہے ہیں تو ساتھ میں اجتماعی دعا پھر کیوں ہوتی تھی؟ اور ختم قرآن کے بعد کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. ایک ہی وقت میں اگر پورا قرآن ہوتا ہے اور اس بہانے لوگ کم سے کم پڑھ تو لیتے ہیں. ہاں کٹ کیٹ اور وہ کٹی پارٹیز چلتی ہے اس میں بدعت کوئی نہیں بولتا. بڑھیا شان سے ہر مہینے میں عورتیں کٹی پارٹی میں جا رہی ہے، انجوائمنٹ ہو رہا ہے، ڈانس ہو رہے ہیں، وہاں پہ کوئی فتوے نہیں لگ رہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ جو طریقے ہیں کہ ہماری ماں بہنیں ایک جگہ جمع ہو کے اگر میلاد کر لیتی ہے، قرآن پاک پڑھ لیتی ہیں، پھر اس میں ایک دوسرے کو اچھی طریقے سے کھانا کھلا دیتی ہے، شیرنی بانٹ دیتی ہے، تو اس میں غریب بھی آ جاتے ہیں، امیر بھی آ جاتے ہیں اور سب مل کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور حکم یہ ہے کہ جب دو ملو تو بنا ذکر کرے اللہ کا نہ اٹھو. تو اگر سب مل کے اللہ کا ذکر کر رہے تو کہاں سے بدعت ہو رہی بھائی؟ ہوش کی دوا کھائے، غور و تفکر کرے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ اور نہیں پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اور اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. آپ ابھی پڑھے یا ساری رات پڑھے یا سارا دن پڑھے اور جتنا جتنا زیادہ پڑھے. خاتون جنت جناب سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہزادی رسول جناب سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہزادی رسول، معاف کرے مجھ کو، آپ رات میں کبھی کبھی 2 دن 3 دن فاقوں سے ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی رات میں نماز پڑھنے کو کھڑی ہو جاتی. اور نماز پڑھنے کھڑی ہوتی، نکات کی وجہ سے کئی بار چکر آ جاتے، گر پڑتی. لیکن جب اس نماز پڑھتی تو قرآن میں ایسا دل لگتا کہ پڑھتی ہی چلی جاتی. اس قدر پڑھتی ہے کہ ایک ایک رکعت میں پورا فجر کی اذان ہو جاتی. ابھی پہلا سجدہ کرتی تو اللہ اکبر کی صدا آتی، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی، عرض کرتی مولا تو نے راتیں اتنی چھوٹی چھوٹی کیوں بنائی ہے کہ تیری فاطمہ ایک سجدہ کرتی ہے اور دن نکل جاتا ہے. تو یہ بدعت تھی کیا؟ ساری رات نماز پڑھنا بدعت تھی؟ جو ساری رات اب اللہ کی بارگاہ میں منایا کرتی کہ میرے بابا کی امت کو اللہ بخش دے، اللہ میرے بابا کی امت کو بخش دے. ہم ناپکاروں، گنہگاروں، سیاہکاروں، بدکاروں کے لیے ساری رات اللہ کو منایا. آپ تو نور تھی، نور کی بیٹی تھی، رسول اللہ نور، اللہ کے حبیب. صحابہ اکرام نے رات بھر نمازیں پڑھی. تو نماز پڑھنا بدعت نہیں ہے. جس قدر زیادہ نماز پڑھی جائے اور احسن طریقے سے پڑھی جائے کہاں برا ہے. سب مل کے اگر
شراب کی جماعت کر رہے ہیں جو حرام ہے. اسی رات میں میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کی رحمت تو جوش میں ہوتی ہے، پکارتی کون ہے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں. لیکن ایسے رحمت والی رات میں اللہ کی رحمت کا باڑا جہاں برس رہا ہے، وہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن پہ اللہ رحمت کی نظر نہیں ڈالتا. وہ کون کون لوگ ہیں؟ ایک وہ ہے جو مشرک ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا. اللہ کے ساتھ جو کسی کو شریک کرے، کسی اور کو سجدہ کرے، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا رب مانے، اس کو مشرک کہتے ہیں. مشرک یعنی شریک کرنے والا. اللہ اس پہ رحمت کی نظر نہیں ڈالتا، اس کو معاف نہیں کرے گا ایسی رات میں بھی. دوسرا، اپنے والدین کا نافرمان، جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ان کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، ان کے دل آزاری کرتا ہے، انہیں اونچ سے اونچی آوازوں میں بات کرتا ہے. اللہ نے ایک لفظ قرآن پاک میں جو آیت نازل کی نا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اف نہ کرو، افی لفظ ہے، افی اف نہ کرو. اف کا مطلب کیا ہے؟ اف کو علماء کرام نے اس انداز میں سمجھایا کہ جیسے کوئی روا جو سورج کی روشنی میں دکھتا ہے نا، کوئی ایسا ذرہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، ایسا کر کے اڑا دیتے ہیں، یہ اف ہے. اپنے والدین کے سامنے اف نہ کرو. اپنے والدین کے سامنے اپنے عزیزے کے بازو بچھاؤ. اپنے والدین آ جائے تو اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ. اپنے والدین سے نرمی سے پیش آؤ، محبت سے ان کی بارگاہ میں دو جانو ہو کے بیٹھو. ان کے قدم سے آگے قدم نہ چلاؤ، ان کے پہلے خود لقمہ اپنے منہ میں نہ ڈالو. یہ والدین کی عزت ہے. اللہ فرما رہا میرے ساتھ شریک نہیں کرنا. اور ادھر خود جو ماں باپ اس کی تخلیق میں حصہ دار بنے. اور یہ نہیں کہا کہیں ڈیفینیشن کہ تمہاری ماں بڑی پارسا چاہیے، اور تمہاری ماں رابعہ بصریہ چاہیے، تمہاری ماں ام الخیر فاطمہ چاہیے، تمہاری ماں جناب سیدہ چاہیے، تبھی عزت کرنا ہے. وہ جیسی بھی ہو وہ اپنا حساب دیں گی. آپ کو اس کی شان میں گستاخی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اس کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئے. جیسا اس نے تمہیں بچپن میں پالا، تم اسے بڑھاپے میں بچہ سمجھ کے اس کو یوں ہی سنبھالو. اپنے ماں باپ کی عزت کرو. اور جس نے نہیں کی، اس رات میں کتنا ہی غسل کر کے، کتنی خوشبو لگا کے ساری رات توبہ کرے، نماز پڑھے، عبادت کرے اور اللہ کو منائے، اللہ اس پہ رحمت کی نظر نہیں ڈالتا. اس لیے اپنے ماں باپ کی روحوں کو، جن کے ماں باپ فوت ہو گئے، وہ ان کے لیے اصال ثواب کرے، پڑھ کر روز سورہ یاسین تحفہ پہنچائے. 2 رکعت نماز نفل اصال ثواب کی پڑھے. دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھے. 3 بار قل هو اللہ مطلب 1 قرآن پاک ہے. 2 قرآن روز اصال ثواب اپنے والدین کی بارگاہ میں پہنچائے. اور گڑگڑانے والے اللہ کو پسند ہے. گڑگڑا کے اللہ سے بولے مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے. ان کی شان میں ہم سے جو گستاخیاں ہو گئی معاف کر دے. اور اگر ماں باپ زندہ ہے تو وہ قسمت والے ہیں کہ اپنے ماں باپ سے کھل کر معافی مانگے، تڑپ کے معافی مانگے، اپنے والدین کی عزت کرے، احترام کرے، ان کی فکر کرے. تب اللہ راضی ہے. پھر زیادہ عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. جس نے صرف اپنے ماں باپ کی عزت کر لی، اللہ اس سے راضی ہے. جس نے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کر دی، اللہ ساری مخلوق کو اس کا فرما بردار بنا دیتا ہے. تو یہ ماں باپ جس کے ہیں، میری آپ سب سے مؤدبانہ گزارش ہے، جن کے ماں باپ فوت ہو گئے، وہ ان کے لیے ایصال ثواب کر کے اس شعبان کے مہینے میں روز ہی کرے. لیکن ساتھ میں یہ نصف شعبان میں ان کے حق میں، اور ہر دعا بھی ایک راز بتاؤں، جب بھی آپ کوئی دعا مانگتے ہو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو، بعد میں پھر دعائیں سب اپنے آپ ہی قبول ہو جاتی ہیں. احسان فراموش کو اللہ پسند نہیں کرتا. سب سے بڑا احسان تو رسول پاک کا ہے، جنہوں نے ہمیں مسلمان بنایا، کلمہ پڑھایا. اور پھر ان اسلاف جو ہے، جو بزرگان دین ہیں، جنہوں نے ہمیں
راہ پر چلنا، وہ علماء دین جنہوں نے ہمیں راہ دکھائی، دین بتایا، ان کا احسان کبھی نہ چھوڑے، ان کا احسان فراموش ان کے نہ بنے، ان کے احسان کو مانے۔ اللہ تعالیٰ احسان فراموشوں کو پسند نہیں کرتا کہ میں ڈائریکٹ ہوں، ڈائریکٹ چلے جاؤں گا۔ ڈائریکٹ تو وہی جائے گا جہاں ڈائریکٹ والا گیا ہے۔ وہ ڈائریکٹ والا جو سجدہ نہیں کیا تھا نا ابلیس، وہ ڈائریکٹ بولتا تھا میں تو سجدہ نہیں کروں گا آدم کو، ایک آدم کو سجدہ نہیں کیا، مردود ہو گیا، جنت میں تھا، نکال دیا گیا۔ تو یہاں دنیا میں رہ کے جنت میں جانے کے خواب کہاں سے دیکھیں گے؟ احسان فراموش۔ اللہ تعالیٰ جو بھی یہ قرآن پڑھے بخش دیں، جو نیکی کام میں ایک چیز بخشتا ہے نا، اللہ اس کو 10 کا ثواب دیتا ہے۔ آپ نے ایک قرآن بخشا، 10 آپ کے اعمال نامے میں لکھ دیے گئے۔ ایک تو اس کو مل گیا نا مرحومین کو، اس کو پہنچاؤ، اور پہنچتا ہے۔ ثابت ہے حدیث پاک سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ رسول آئی، عرض کرنے لگی، ایک خاتون آئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ فوت ہو گیا، اس کے ذمہ حج تھا، حج نہ کر پایا، بغیر حج کرے فوت ہوا، کیا میں اس کے جانب سے حج کر سکتی ہوں؟ اگر نہیں پہنچتا ثواب یا نہیں ہوتا ایسا تو حضور پاک فرما دیتے کوئی ضرورت نہیں، وہ گیا جہنم میں، تم بھی چھوڑو اس کو، کیا کرنا ہے؟ لیکن کہا ہاں تم اس کے جانب سے حج کر سکتی ہو، حج کرو، حج بدل کرو۔ اور اسی لیے جو جتنے زیادہ حج کرتے ہیں نا وہ حج بدل کیا کریں اپنے مرحومین کے جانب سے۔ پہلا تو خود کا حج ہو، پھر اللہ استطاعت دے، طاقت دے، اور اللہ حاجی کو غنی کر دیتا ہے، اور حج کو اسی کو بلاتا ہے جس کا نام لکھا جاتا ہے، ورنہ کروڑوں اربوں روپے لوگوں کے پاس ہے لیکن حج نصیب نہیں ہے۔ جب اللہ بلاتا ہے تو بے سر و سامان بھی بلا لیتا ہے، مانگنے والے کو بھی بلا لیتا ہے، جس کے پاس کچھ پیسہ نہیں ہے اس کو بھی بلا لیتا ہے۔ دلوں کو پاک کرے، ہم دعا کرے اللہ سے، اللہ دکھا دے گا، بلا لے گا۔ تو جب بھی حج کرنے کا اگر ایسا ہوتا تو پھر آقا فرما دیتے نا کہ تجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے خود، اور جب بھی حج کرو دوسروں کی جانب سے کرو۔ اور آقا نے فرمایا تو تیرا ایک حج کریں گی ان کے جانب سے، ایک حج انہیں جائیں گا، 10 حج تجھے ملیں گے، 10 حج کا ثواب تجھ کو ملتا ہے جو کرتا ہے، کیونکہ اللہ نیت کو دیکھتا ہے، یہ میرا بندہ کتنی فکر کر رہا ہے۔ امام اعظم نے 55 حج کیے، 55 حج، اور سارے حجوں کا تحفہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دی۔ ایک اور شخص کے بارے میں روایت ہے کہ ان پورے حج حضور پاک کی بارگاہ میں تحفہ کر دیا، احسان کیا۔ پیارے آقا خواب میں تشریف لائے، ارشاد فرماتے ہیں تو نے میرے لیے حج کیا؟ کہا یا رسول اللہ، تب کہ آپ کو تو ضرورت نہیں ہے نا، آپ کو کیا ہماری درود کی ضرورت ہے؟ درود کیا ہے؟ دعا ہی تو ہے، لیکن دیکھتے ہیں دل کو کہ آپ کو محبت کتنی ہے۔ آقا فرماتے ہیں چل تو نے میرے لیے کیا ہے، بروز حشر میں تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ محبت ہی، یہ نیتیں ہیں، اور اللہ کو نیتیں پسند ہے۔ دوسرا کون؟ پہلا مشرک جس کے اوپر رحمت کی نظر نہیں ہوگی، دوسرا والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ یہ جو لسٹ آئی ہے وہ لسٹ میں ہمیشہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ہاں وہ توبہ کر لے، اور جس کی شان میں گستاخی کی ہے اس سے بھی معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ۔ اور پیارے آقا فرماتے ہیں آپ کے پاس آ جائے محبوب، جو اپنی جانوں پہ ظلم کر لے آپ کے پاس آ جائے۔ تو کیا لیمیٹڈ ٹائم کے لیے تھا؟ حضور پاک کے پردہ فرمانے کے پہلے یہ قرآن کی آیت تھی کہ حضور پاک روبرو تھے اور سامنے جا کے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے معافی مانگ دیجئے۔ قرآن تو قیامت تک آنے والے آخری فرد کے لیے بھی قرآن جو ہے نا ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لے اور آپ کے پاس آ جائے اور آپ بھی ان کی بخشنے کی دعا کر دے تو ہمیں بخشنے والا مہربان پائیں گے، آپ بھی ان کی بخشش کی دعا کر دیں۔ یہ طریقے ہیں اللہ کو منانے کے۔ تو ایسا نہیں ہے، ہاں یہ جو لسٹ بتائی گئی ہے نا مشرک، اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں کرنا ہے۔ بزرگوں کی عزت کرتے ہیں، اس میں اللہ نہیں مانتے، رسول پہ درود بھیجتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، ہم اللہ نہیں مانتے۔ اللہ تو صرف ایک اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، صرف نماز اسی کے لیے پڑھتے ہیں، عبادت تو ساری اسی کی ہے۔
ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت للہ رب العالمین، صرف اللہ کے لیے. ادب تو ماں باپ کا بھی کرنا ہے، چاہے کتنا بدکار، کتنا برا ہو. بزرگوں کا ادب کرنا ہے، عالم دین کا، اپنے استادوں کا ادب کرنا ہے، اللہ کے اولیاء کرام کا ادب کرنا ہے. ادب کرنا شرک نہیں ہے. تو اس طریقے سے مشرک بھی ہے، اگر سچی میں کہیں وہ شریک کرتا ہے اور کسی کو خدا کے برابر سمجھتا ہے یا خدا سمجھتا ہے، اللہ ہوگا معاذ اللہ، تو پھر وہ سچی توبہ کر لے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے. اور توبہ کرنے کے لیے کوئی کعبۃ اللہ میں جانا ضروری نہیں ہے. توبہ کرنے کے لیے کسی مسجد میں بیٹھ کے توبہ کرنی ہے نہیں ہے. توبہ تو اپنے اندر، اپنے گھر میں اندر گڑا کے سچی پکی. اور توبہ کیا ہے؟ ندامت ہے، ندامت. توبہ کا مطلب ندامت ہے، نادم ہو جانا اپنے گناہ پہ کہ جو میں نے کیا وہ غلط کیا، اب نہیں کروں گا. اللہ میں نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گی، مجھے معاف کر دے مولا، مجھے معاف کر دے. تو جہاں ندامت کرتا ہے اور آنسو بہاتا ہے اور گڑگڑاتا ہے، اللہ اسے اسی وقت ایسا پاک کر دیتا ہے گویا ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. تو ایک مشرک کی نماز کی طرف اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا. دوسرا، والدین کے نافرمان کی جانب اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا. تیسرا، اللہ تعالیٰ کینہ پرور جو کینہ رکھتے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں بغض رکھتے ہیں، ان کے بارے میں جلن حسد رکھتے ہیں، ان کے بارے میں برے خیال رکھتے ہیں، بدگمانیاں کرتے ہیں، اللہ ان کی جانب بھی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا. ان کی بھی اس بڑی رات میں بھی توبہ قبول نہیں ہوتی، عبادت قبول نہیں ہوتی. ہاں، بڑی رات میں توبہ کر لے کہ آئندہ نہیں کروں گا، نہیں کروں گی، تو پھر اللہ قبول کرنے والا مہربان ہے. چوتھا ہے قطع کرنے والا، قطع تعلقی کرنے والا، اپنے رشتوں کو توڑنے والا. رشتوں کو توڑنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا میرا کنبہ ہے. یہ رشتے جس نے توڑے ہیں، جس نے قطع کیا، میں اس کو قطع کر دوں گا، میں اس کو توڑ دوں گا. اللہ کو قطع تعلق کرنا والا بالکل پسند نہیں، صلہ رحمی کرنے والا پسند ہے. وہ رشتہ دار جو ہمارا برا چاہتا ہے اس کی بھی مدد کرے، یہ سنت ابو بکر ہے. جو ہمارے ساتھ برا سوچے اس کی بھی مدد کرے، اس کے بھی حق میں اچھا کرے. یہ مومن کی پہچان ہے. تو صلہ رحمی کرے، قطع تعلقی سے بچ جائے. پھر ہے بوڑھا زانی. زنا حرام ہے، ایڈلٹری حرام ہے. اور بڑھاپے کے عالم میں بھی اگر آ کے نہ سدھرے اور خطا وار رہے اور اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرے. دیکھیے، آنکھیں بہکتی ہے نا تو دل بہکتا ہے، اور دل بہکتا ہے تو پھر انٹرنل پارٹ جو ہے نا وہ بہکتے ہیں. زنا آنکھ سے ہی شروع ہوتا ہے، اس لیے آنکھوں کے شٹر کو بند رکھیں، نظریں نیچی نیچی رکھیں. جس سے بھی بات کریں آنکھیں ملا کے بات نہ کریں، کیونکہ یہ شیطان کا ایک تیر ہے اور شیطان کب بہکاتا ہے پتہ نہیں چلتا. اسی لیے جس قدر ہو سکے غور کریں کہ آج ہم جو کر رہے ہیں، جو اکثریت میں جو امت کا حصہ کر رہا ہے، راتیں اللہ نے عبادت کے لیے بنائی ہیں. رات میں سوائے میاں بیوی کی گفتگو کے علاوہ کوئی گفتگو اللہ کو پسند نہیں ہے. یا پھر سب سے اچھی گفتگو اللہ سے گفتگو، تلاوت قرآن پاک ہو، عبادتیں ہو، وہ اللہ کو پسند ہے. لیکن رات آج بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، سب ٹی وی اور موبائل میں لگے ہوئے ہیں. ٹی وی تو ابھی چھوٹ گیا ہے کیونکہ ٹی وی تو کامن ہو جاتا تھا، سب کے سامنے بے حیائی کرنا اتنا آسان نہیں تھا. اب تو بے حیائی کے لیے سب کے اپنے اپنے پرسنل موبائل ہیں، اس میں رات ہے. رات کو بھی جا نمازوں پہ بھی لوگ ٹی وی اور موبائل چالو رکھتے ہیں. ٹی وی تو نہیں، موبائل شروع رکھتے ہیں. اور وہ موبائل میں کیا درس ہو رہا ہے؟ کسی نے بڑی اچھی بات کہا ہے کہ اچھی باتوں کا اثر کیوں نہیں ہوتا. تو اس جواب اتنا مختصر اور اتنا پیارا تھا
کہ جواب یہ ہے کہ اچھی باتوں کا اثر نہیں اس لیے نہیں ہوتا کہ بھیجنے والا بھی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے آگے بھیجنا ہے، اور دیکھنے والا بھی اچھی بات کو پڑھ کے خود عمل نہیں کرتا، کہتا ہے آگے بھیجنا ہے۔ سب عالم بنے ہوئے ہیں، کسی کو عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس آگے سینڈ کرے، شیئر کرے۔ اور ہم چھپ چھپ کے موبائل میں جو دیکھا نا پوری ہسٹری رہتی ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معلوم نہیں ہے ہمیں کہ کتنوں کے کفن دکانوں میں تہہ کر دیے گئے ہیں، رکھ دیے گئے ہیں تہہ کر کے۔ ہمارے کفن آ چکے ہیں، ہم میں سے کتنے تھے جو پچھلے شب برات میں ہمارے ساتھ تھے، اب نہیں ہیں، جو پچھلے رمضان میں تھے اب نہیں ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں ہم رمضان تک پہنچتے ہیں یا نہیں ہیں۔ قبریں کتنوں کی کھودی جا چکی ہے، اور وہ بازاروں میں رات رات بھر کہہ لگا رہے ہیں۔ لیکن جب وقت آتا ہے نا، ایک لمحے کی مہلت نہیں ملتی۔ یہ موبائل جو 1 منٹ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا نا، وہ موبائل دھرا رہ جاتا ہے۔ اور اس میں ایک چیز دیکھا آپ نے، جب ہم موبائل کو ہاتھ لگاتے ہیں تو لکھا رہتا ہے لاسٹ سین 350، لاسٹ سین کا ٹائم لکھا رہتا ہے۔ تو جو ہمارا کوئی بہت کلوز ہوتا ہے، جو ہماری دوست ہوتی ہے، سہیلی ہوتی ہے، اس کا لاسٹ سین دیکھتے ہیں، کبھی 1 دن ہو جاتا ہے، 2 دن ہو جاتا ہے، 3 دن ہو جاتا ہے۔ بھائی کیا بات ہے، یہ آن لائن ہی نہیں ہو رہی ہے، کیا بات ہے؟ پھر پتہ کرتے ہیں فون کر کے کہ لاسٹ سین 2-3 دن ہو گئے۔ پتہ لگا بندہ ہی آف لائن ہو گیا ہے، بندہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ لیکن یہ لاسٹ سین کے جتنے سین دیکھے تھے نا، وہ یہیں چھوٹ گئے، موبائل بھی یہیں چھوٹ گیا۔ ساتھ جائیں گا تو موبائل سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ ابھی کسی جان پہچان والی نے ٹی وی خریدا، میں نے کہا چلے بھائی مبارک ہو۔ کہا باجی شیطان لیا ہے، اس میں کیا مبارک ہو؟ میں نے کہا وہ شیطان نہیں ہے، یا بدیع السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ نئی چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اگر چیز لی ہے تو اس کا استعمال اچھا کرو۔ انسان تو خود ہی گناہوں کا پتلا ہے، جب پیدا ہوا تبھی سے ایک شیطان اور ایک فرشتہ لے کر پیدا ہوا ہے۔ لیکن شیطان کو بھی کلمہ پڑھا کے فرشتہ بنا لینا، یہ ایمان والے کی نشانی ہے کہ شیطان کی باتوں میں نہیں آنا ہے، نفس کے ہاتھوں میں نہیں بکنا ہے۔ وہ تو ہمارے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے، لگاتار خون کی ہر رگ میں گھومتا ہے اور بہکاتے رہتا ہے، وسوسے ڈالتے رہتا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی ٹی وی بھی ہے تو ٹی وی سیریلز دیکھنے کے لیے، پکچر دیکھنے کے لیے تھوڑی ہے نا، فیش باتوں کے لیے تھوڑی ہے۔ اچھا ہے بڑے اسکرین پہ بڑے اچھے سے سورہ بقرہ لگاؤ، سورہ یاسین لگاؤ، تلاوت قرآن پاک کرو، اس میں مخرج سیکھو، اس کے اندر نعت پاک لگاؤ، اس میں لائیو مدینہ لگاؤ، لائیو مکہ معظمہ کعبۃ اللہ لگاؤ۔ اگر وہ سب چیزیں چل رہی ہے تو تمہارا گھر تو جنت ہے، تمہارے بچے بھی وہ دیکھیں، تم بھی وہ دیکھو۔ ماں باپ کو جو ٹیسٹ پسند ہوتا ہے نا، بچوں کو بھی وہ ٹیسٹ پسند ہوتا ہے۔ ماں کے ہاتھ کا کھانا کیوں اچھا لگتا ہے؟ کیا ماں کیا اس کے اندر جنت کا کھانا لا کے ڈالتی ہے؟ بات یہ ہے کہ ماں کے ہاتھ کا بچپن سے کھانے کا عادت ہوتی ہے، چاہے وہ کیسا بھی بناتی ہو، تو اس سے اچھا کھانا کسی کا نہیں لگتا۔ تو ویسی ماں کا ٹیسٹ اگر موبائل اور ٹی وی میں جو ہے نا کہ وہ اچھی چیزیں، دیندار چیزیں، دین کی طرف ہے، تو بچے کو پھر وہی ٹیسٹ رہتا ہے، اس کا ٹیسٹ بدلتا نہیں ہے۔ اگر بدل رہا ہے تو سمجھو کہ ماں کی پرابلم ہے، ماں کو بھی کلاس کی ضرورت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے ہو گئے؟ مشرک ہو گیا، والدین کا نافرمان ہو گیا، کینہ پرور ہو گیا، کینہ رکھنے والا، چوتھا قطع کرنے والا، رشتے توڑنے والا ہو گیا، اور پانچواں بوڑھا زانی ہو گیا، زنا کرنے والا۔ بوڑھا ہے اس کا مطلب نہیں، جوانوں کے لیے بھی ایڈلٹری حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے۔ زنا صرف زنا کرنے کا نام نہیں ہوتا، زنا تو صرف دیکھنے کا نام بھی آنکھوں کا زنا ہے۔ اس لیے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنے اعضاء کی حفاظت کرے۔ یہ سب اعضاء بروز قیامت بولیں گے، یہاں تو چلا کے رہ جائیں گے، بول دیں گے، ادھر کسی نے کچھ بولا تو کیچڑ اچھل جائے گا، لیکن حشر کے دن تو منہ بند کر دیں گے، اللہ اعضاء خود بولیں گے یہ کیا تھا، یہ دیکھا تھا۔
اور جب ایک سڑے انسان کا ناپاک نطفے کے بنے انسان نے یہ ٹی وی اور موبائل کی ایجاد اللہ کے حکم سے کر لی، تو اللہ کے وہاں فرشتوں کے بڑے بڑے جو ٹی وی اللہ کے لگے ہوں گے وہاں تو کوئی انٹرپشن بھی نہیں ہوگا، وہاں نیٹ ورک بھی نہیں جائے گا، اور سارا ہم خود دکھیں گے، ہماری ریکارڈنگ دکھیں گی کب کب کیا تھا۔ اللہ اس دن کی رسوائی سے بچائے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ شراب پینے والا، شراب کا عادی۔ شراب اسلام میں حرام کر دی گئی، حرام ہے، ہر ڈرگز حرام ہے، ہر نشہ کرنے والی چیز حرام ہے۔ اور وہ آج مسلمان ملکوں میں شراب عام ہے۔ یہ کیا ہوگا؟ شراب کی محفل ہے، شراب اور کولڈ ڈرنک جیسی پی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں شراب پی جائے کیا اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر کرے گا؟ چھوڑ دے یہ سب۔ جن کے گھروں میں ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے کہ وہ ایسی حرام کاریوں سے بچ جائے، حرام پینے پلانے سے بچے۔ اللہ رحمت کی نظر سے نہیں ڈالے گا۔ لیکن 15ویں شب کو جو بھی گنہگار ہے، ہم سب گنہگار سیاہ کار ہیں، 15ویں شب کو مغرب کے پہلے یا مغرب کے وقت میں رات کی عبادت کی نیت سے غسل کرے، اور غسل بھی 7 پتوں سے، 7 بیری کے پتے پانی میں ڈال کے کرے تو سارے سال جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ عبادت کی نیت سے غسل کرے۔ غسل کرنا حرام نہیں ہے بھائی، اچھے صاف پاک رہنا۔ اللہ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، جن کے دل دماغ گھر صحن بستر کپڑے سب پاک ہوتے ہیں، اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ تو غسل کرنا بھی بدعت نہیں ہے، غسل کرے۔ شعبان کی 15ویں شب میں غسل کرے، مغرب کے وقت میں غسل کرے، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے، ہر 2 رکعت نفل نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے، پھر ایک مرتبہ، پھر دوسرے مرتبہ پھر سورہ عمر درازی کے لیے پڑھے، دعا مانگے، پھر سورہ 2 رکعت پڑھ کے نفل پڑھ کے پھر سورہ یاسین پڑھے تو وہ جہنم سے آزادی کے لیے پڑھے، تیسرے مرتبہ پھر سورہ یاسین پڑھیں اور 2 رکعت نماز پڑھ کے 6 رکعت نماز پڑھیں، اور پھر روزی رزق کی برکت کے لیے پڑھیں، اور ساری دعائیں مانگیں، جتنی دعائیں، ایسے نہیں لمیٹڈ ہی دعا مانگنی ہے، جتنی دعائیں مغرب کے بعد یہ ضرور کریں۔ اور ایک بار سورہ یاسین پڑھنا 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہے۔ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں، اور ساری رات میں جس قدر ہو سکے جا کر استغفار پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اللہ سے رو رو کے معافی مانگے۔ اور ایک مجرب عمل بتا دوں، یوں تو ساری رات اللہ کی رحمت کی برسات ہوتی ہے شب برات میں، لیکن ہر رات میں آخری حصے میں تہجد کا وقت ہوتا ہے، خاص دعا کا وقت۔ تہجد تو عشاء کے بعد ایک نیند لینے کے بعد شروع ہو جاتا ہے وقت، چاہے 12 بجے پڑھ لو، لیکن وہ مزہ نہیں ہے جو رات کے آخری حصے میں دعا مانگنے کا، نماز پڑھنے کا ہے۔ تو ایک مجرب عمل یہ سنیں کہ نصف شعبان کی رات میں پورا گھر ایک جگہ جمع ہو، آدھی رات میں ایک دم فجر کے پہلے سحری کے پہلے، سحری ہونے والی ہے کیونکہ 15 کو روزہ ہے، تو پہلے سحری کے پہلے کیا کریں، اپنا پورا گھر ایک جگہ جمع ہو کے اجتماعی طریقے سے دعا مانگے۔ اگر اپنے گھر میں، اپنی خاندان میں کوئی بیمار ہے اس کے لیے دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مانگو، آج کیا مانگتے ہو، سب مل کے مانگیں گے، اور سب مل کے ایک مانگیں گا، سب مل کے آمین کہیں گے تو انشاءاللہ دعا قبول ہو جائیں گی۔ قرض دار ہے تو قرض ادا ہو جائیں گے، بیمار ہے تو بیماری دور ہو جائے گی، پریشان ہے تو پریشانی دور ہو جائیں گی، کوئی بے قصور جیلوں میں بند ہے وہ رہا ہو جائے گا۔ اس لیے وہ رات کا وہ حصہ یاد کرے، اور ہم گنہگاروں کے لیے بھی دعا میں ہمیں بھی شامل رکھے۔ اللہ ہم بھی آپ سب کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ ہم سب کو عزت آبرو کے ساتھ، اللہ کسی کا قرض نہ رہے، کسی کی
بات نہ تکلیف نہ رہے، ہماری جان سے، ہماری نفس سے، ہماری وجہ سے کسی اللہ کے بندے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر تکلیف پہنچی ہے تو اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، کیونکہ جان بوجھ کے اگر کسی نے تکلیف پہنچائی ہے تو اللہ سزا دے گا، لیکن انجانے میں مجبوری کے تحت اگر تکلیف ہو رہی ہے تو اللہ جانتا ہے۔ پھر اگر کوئی اس کو بددعا دے، کوسے یا غلط بولے تو اس کا کوئی اثر، کیونکہ اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ اللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ اللہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوئی تو ہم سب سے معافی مانگتے ہیں، اور آئندہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے، ہم کسی کو تکلیف نہ دے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے شر سے بچائے۔ اللہ اپنے مخلوق کی خرابیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی، ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ شعبان المعظم میں ایک اور چیز ہے وہ بتا کے بیان ختم کرتی ہوں کہ ماہ رمضان آنے والے ہیں، جس قدر ہو سکے کوشش کرے کہ اپنے گھر میں پہلے سے ہی رمضان کی تیاری کر لیں، جو چیزیں بنائی جا سکتی ہے بنا لے، جو چیزیں منگانا ہے منگا کے رکھ لے، کپڑے سلوانا ہے عید کے لیے تو وہ ابھی کر لے، کیونکہ ماہ رمضان کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، ان لمحوں میں بازاروں میں نہیں گھومنا ہے، پہلے ہی کپڑوں کی تیاری کر لے، اپنے گھر کا وائٹ واش کرنا ہے وائٹ واش کر لے، گھر کی صاف صفائی کرنا ہے صاف صفائی کر لے، پردے بدلنا ہے، صوفے کورز بدلنا ہے، بیڈ شیٹ خریدنی ہے، جو چیزیں کرنا ہے اللہ تعالیٰ استطاعت دے۔ اسراف اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، اسراف نہ کریں، اور حلال کمائے، حرام سے گریز کریں، اور پہلے سے ماہ رمضان کی تیاری کے لیے یہ ماہ شعبان کا مہینہ ملا ہے، خوب روزے رکھے، خوب عبادت کرے، خوب توبہ کرے، اللہ سے خوب معافی مانگے، اور تمام امت محمدیہ کے لیے دل سے دعا مانگے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالن پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف کر دے۔ آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارا لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے، حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔